بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 5 جولائی 2015 یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس نسبت سے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس مہینے میں 1 مہینے کے لیے مسلمان روزہ رکھتے ہیں، یعنی ڈانڈ سے ڈسک تک کھانا پینا چھوڑ دینا۔ تو ہم اپنی زبان میں اس کو روزہ کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو فاسٹنگ کہا جاتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں جو عربی لفظ آیا ہے روزہ کے لیے وہ ہے صوم یا صیام، صاد واو میم۔ صوم کے معنی ہوتے ہیں اجتناب، رکنا، ایبسٹیننس۔ روزے میں چونکہ 1 مہینے کے لیے دن کے اوقات میں کھانے پینے سے آدمی رکتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے، اس لیے اس کو صوم کہا گیا۔ عرب میں رواج تھا، گھوڑے پالنے والے ایسا کرتے تھے کہ چند دن گھوڑے کو کھانا پینا نہیں دیتے تھے تاکہ وہ لمبے سفر کے لیے تیار ہو سکے۔ تو ایک شاعر کہتا ہے خیل صیام و خیل غیر صائمۃ، یعنی کچھ روزے دار گھوڑے اور کچھ بغیر روزے والے گھوڑے۔ تو عام طور پر لوگ روزہ کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دیا تو روزہ ہو گیا۔ یہ اس کا فارم ہے، اس کی اسپرٹ جو ہے وہ لفظ صوم میں ہے، یعنی امساک، اجتناب، رکنا یا ایبسٹیننس، یہ ہے روزے کی اسپرٹ۔ تو اس رکنے کا تعلق صرف کھانے پینے سے نہیں ہے، بلکہ پورے اخلاقی نظام سے ہے، پورے انسان کے بیہیویئر سے ہے۔ ہر چیز میں آپ کو رکنا پڑتا ہے تو آپ کوئی اچھا کام کر پاتے ہیں۔ جیسے آپ یہاں اس حال میں موجود ہوتے ہیں تو آپ آپس میں بات کرنے سے رک جاتے ہیں، آپ موبائل استعمال کرنے سے رک جاتے ہیں، تب یہ ممکن ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم اپنا پروگرام اسموتھ طریقے سے چلا سکیں۔ اگر لوگ آپس میں باتیں کریں، موبائل استعمال کریں، کھٹپٹ کریں تو پروگرام چل نہیں سکتا۔ تو ہر چیز میں رکنا ہوتا ہے، تب کرنا ہوتا ہے۔ اس کا تعلق روزے سے ہے، ڈیلی لائف سے ہے، سوشل لائف سے ہے، یہاں تک کہ انٹرنیشنل لائف سے ہے، اور دعوت سے بھی ہے۔ جیسے آج کے اخبار میں نے ایک خبر پڑھی ٹیونس کے بارے میں، تو آپ کو معلوم ہے کہ چند دن پہلے ٹیونس میں ایک بم دھماکہ ہوا تھا۔ وہاں پر ایک بیچ ریزورٹ ہے، یعنی سمندر کے ساحل کے کنارے ہوٹل ہے، ایسی جگہ ہے جہاں سیاح آتے ہیں، وہاں ٹھہرتے ہیں۔ تو اپنے کلچر کے مطابق رہتے ہیں، وہ ہمارے کلچر کے مطابق نہیں رہتے۔ تو وہاں پر بم مار دیا سو کال جہادی لوگوں نے، تو اس میں تقریباً 40 آدمی مر گئے۔ اس بیچ پر، سمندر کے ساحل پر جو ہوٹل تھا، جو ریزورٹ تھا سیاحوں کے لیے، تو وہاں پر بم مار دیا تو تقریباً 40 آدمی مر گئے۔ تو آج کے نیوز پیپر میں خبر ہے
اس کی ہیڈنگ تھی آفٹر جہادی اٹیک ٹیونیزیا ڈکلیئرس ایمرجنسی. آفٹر جہادی اٹیک ٹیونیزیا ڈکلیئرس ایمرجنسی. یعنی مجاہدین کے اٹیک کے بعد ٹیونیزیا نے ایمرجنسی لاگو کر دی. اب وہاں پکڑ پکڑ ہو رہی ہے، لوگوں کی گرفتار کیے جا رہے ہیں، اس قسم کے ہنگامے ہو رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ دیکھیے یہ لوگ بظاہر روزہ رکھے ہوئے ہوں گے، لیکن روزے کی اسپرٹ خالی تھے. لوگوں کی اسپرٹ کیا ہے؟ اپنے کو روکنا، اپنے کو تھامنا. جب آدمی تھامتا ہے تو سوچتا ہے، اور سوچتا ہے تو اس کو باتیں سمجھ آتی ہیں. تھنک 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 دیر مسٹ بی اے بیٹر وے. تو اگر وہ سوچتے ہیں تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم ہوتی. وہ سنت کیا ہے کہ گیدرنگ اور لوگوں کو ایک دوسرے سے ڈیلنگ کرنا. جو لوگ اکٹھا ہوئے وہ ایک لوگ تھے کہ ڈفرینٹ کلچر کا تھا، اور ایک ہے گیدرنگ، اسمبلی. تو رسول اللہ نے کیا کیا مکہ میں؟ رسول اللہ کے زمانے میں مکہ میں اسی قسم کی گیدرنگ ہوتی تھی. مشرک لوگ آتے تھے، بتوں کو پوجنے والے، بت پرستی کی رسمیں وہاں ادا کرتے تھے. تو آپ نے ڈیلنگ کیا، یعنی آپ نے یہ دیکھا کہ ہاں گیدرنگ ہوتی ہے، انسان اکٹھا ہوتے ہیں. کس لیے ہوتے ہیں وہ ان کا اپنا معاملہ ہے. تو آپ وہاں جا کر کے قرآن سناتے، دعوت کا کام کرتے. تو اگر یہ لوگ جو ہیں ان کو پتا ہوتا اس سنت رسول کا تو وہ یہی کرتے. وہ سوچتے کہ یہاں پر وہ کیا کرتے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ انسان تو ہے. ایک بڑی تعداد میں جہاں انسان اکٹھا ہوتے ہیں تو ہم ان کو مدعو سمجھ لیں، ان کا فعل ان کے ساتھ ہم ان کو مدعو سمجھتے ہیں. اب مدعو سمجھنے اور ان کو جا کر کے قرآن کا ترجمہ دیا ان کی زبان میں، اسلام کی باتیں بتائیں، ان کو دعوت کا کام کریں، تو اس سنت کا انہیں ثواب مل جاتا کہ کعبہ میں جو لوگ اکٹھا ہوتے تھے ان کے مشرکانہ کلچر کو الگ کیا آپ نے، اور یہ دیکھا کہ آپ کچھ انسان اکٹھا ہو رہے ہیں جن کو میں اللہ کا پیغام پہنچا سکتا ہوں. یہ ہے ڈی لنکنگ پالیسی. تو یہ لوگ جو ہے اگر روزہ کا فارم کے سوا جو روزہ کی اسپرٹ ہے اس کو بھی جانتے تو کہتے کہ یہ تو بہت بڑا موقع ہے کہ ہم رسول اللہ کی سنت کو یہاں زندہ کر سکتے ہیں. جو سنت رسول آپ وہاں پر ہم پڑھتے ہیں مکہ کے بارے میں، قدیم مکہ کے بارے میں، وہ سنت رسول یہاں پر زندہ کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ اتنے سارے فارنرز اکٹھا ہوتے ہیں، وہ انسان ہیں، وہ ہمارے لیے مدعو کا درجہ رکھتے ہیں. تو وہ کس کلچر کا وہاں لے کر آئے ہیں، کیا کلچر اپنایا ہے انہوں نے، اس کو چھوڑو، ان کو دعوت دو، ان کے مائنڈ کو ایڈریس کرو جیسا کہ رسول اللہ نے کیا. تو یہ ہے روزہ کی اصلی اسپرٹ. تو صوم کے معنی یہ جو ہے ایبسٹیننس، رکنا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ہر کام کرنے کے لیے آپ کو کچھ کام کو چھوڑنا پڑتا ہے. جب تک آپ چھوڑیں نہیں تو وہ کام آپ نہیں کر سکتے. مثلا آپ یہاں آئے تو آپ نے چھوڑا اپنے گھر کو، اگر گھر کو نہ چھوڑتے تو یہاں آپ آتے بھی نہیں. گھر کو چھوڑنے کے بعد یہ پاسبل ہوا کہ آپ یہاں آئیں اور قرآن کی باتیں سنیں. تو اس کا تعلق پوری زندگی سے ہے، پوری زندگی سے. تو روزہ جو ہے وہ صرف کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، صوم اسپرٹ کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ ملم یدا اور زور والعمل بھی فلیس للہ حاجہ فی ان یدا طعامہ و شرابہ. اس کا مطلب یہ ہوا جس نے روزہ تو رکھا بظاہر
لیکن اس نے سوم اسپرٹ کو اختیار نہیں کیا. بظاہر روزہ رکھا کھانے پینے سے، لیکن سوم اسپرٹ کو اس نے اختیار نہیں کیا. تو اللہ کو اس کی عادت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. یعنی اللہ اسے کہے گا کہ دنیا جو سوم کا مقصد تھا ان ٹرمس آف اسپرٹ، اسی کو نہیں اختیار کیا تو خالی بھوکے پیسے رہ گئے تو اس سے کیا ہو؟ یہ تو ہمارا بتایا ہوا روزہ نہیں تھا. یہ بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. یہ بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. کل بڑی ملاقات ایک مسلمان سے ہوئی تو انہوں نے مجھے اپنے یہاں افطار کی دعوت دی. میں گیا نہیں ان کے یہاں، اور مجھے معلوم ہوا کہ طرح طرح کھانے پکوائے تھے انہوں نے. تو بات چیت دوران انہوں نے کہا کہ افطار میں تو یہی سب ہوتا ہے، کھانا پینا کا اہتمام. تو کہا روزہ اس لیے کہ افطار کا وقت خوب کھایا پیا جائے. یہ روزہ نہیں ہے، یہ اپنی بنائی ہوئی رسم ہے. تو روزے کی حقیقت سمجھنے کے لیے صوم کے معنی دریافت کرنے ہوں گے کہ صوم کے معنی ہے ایبسٹیننس، رکنا. یعنی اگر میں لفظ مضبوط میں کہوں گا کہ ریسٹرینٹ، سیلف ریسٹرینٹ. روزہ آدمی کے اندر سیلف ریسٹرینٹ کی اسپرٹ پیدا کرتا ہے، اپنے کو روکنا، اپنے کو تھامنا. دیکھیے قرآن میں رسول اللہ کو حکم دیا گیا دعوت کا، تو وہاں پر کیا آیا ہے؟ قم فانذر ولربک فاصبر. اٹھو اور لوگوں کو دعوت دو اور اللہ کے لیے صبر کرو. یہ صبر کیا ہے؟ صبر یہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اس پہ غصہ مت ہو. اگر اس پہ غصہ ہوگا تو دعوت کام نہیں کر سکتے. تو ٹیونس کے ساحل پر اکٹھا ہوئے تھے جو سیاح، جو ٹورسٹ، تو ان کے اپنے کلچر کے اعتبار سے کچھ کھیل تماشا ہوگا، وہ کرتے ہوں گے وہاں. تو اس میں صبر کرنا تھا. دائی کو صبر کرنا پڑتا ہے مدعو کے فعل پر، تب دعوت کا کام شروع ہوتا ہے. اگر صبر نہ کیا جائے تو دعوت کا کام بھی شروع نہیں ہوگا، دعوت کا کام شروع نہیں ہوگا. ایسے جو لوگ میڈیٹیشن چلا رہے ہیں جہاد کے نام پر، آپ جانتے ہیں کہ جہاد کے نام پر وار ہو رہی ہے، لڑائی بھائی ہو رہی ہے اسلام کے نام پر. تو اگر وہ صبر کریں، جن لوگوں سے غصہ ہو کر ان کے خلاف اٹیک کر رہے ہیں، بھائی اٹیک کرنے سے پہلے وہ سوچیں، اپنے کو تھام کر، روک کر. تو سوچیں تو کہ یہ تو ہمارے مدعو ہے، یہ انسان ہے، یہ ہمارے لیے مدعو ہے. اور مدعو جہاں ہماری دعوت کا موقع ہے. جو مسجد ہے تو وہاں نماز کا موقع ہے، اس لیے مسجد کو بہت بڑا درجہ دیا گیا ہے. مسجد کو بڑا درجہ کہ وہاں آپ نماز پڑھ سکتے. ایسے ہی انسانوں کا کوئی گیدرنگ ہو تو وہ بہت بڑا درجہ اس کا ہے کہ وہاں دعوت کا کام کر سکتے ہیں آپ. کیسی عجیب بات ہے. تو جن لوگوں پر آپ غصہ ہوتے ہیں، ان پر بم مارتے ہیں، گن چلاتے ہیں، ان کی دوسری پہلو یہ کہ وہ انسان ہیں، کوئی کئی جگہ اکٹھا ہوئے ہیں تو مدعو ہیں آپ کے. ان پر دعوت کا کام کر کے آپ بہت بڑا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ جو اسپرٹ ہے، صوم اسپرٹ، یہ ڈیلی لائف میں اسی طرح سے مطلوب ہے. دیکھیے ڈیلی لائف میں کیا ہوتا ہے، جب کئی لوگ مل کر رہتے ہیں تو بہت جلد ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کسی کو بری لگ گئی، وہ افینڈ ہو گیا. اجتماعی زندگی کا فنامنا ہے افینڈ ہونا، برا لگ جانا. تو اس وقت کیا ہو، آدمی اس احساس کو لے کر کے غصہ ہو جاتا ہے اور کسی کو برا سمجھتے کہ خراب آدمی ہے، اس کو برا بتاتا ہے. لیکن وہاں بھی اسٹرانگ اسپرٹ چاہیے. جب آپ کسی بات کا افینڈ ہو، جب آپ کو کوئی بات بری لگ جائے تو اپنے کو روکیے، اپنے کو روکیے. جب آپ روکیں گے
صبر کریں گے تو سوچیں گے تو آپ کیا دریافت کریں گے. پر یہ سب باتیں تو اجتماعی زندگی ہوتی ہی رہتی ہے. افیکٹ ہونا کیا ہے کلیکٹو لائف میں یا مل جل کر جب رہتے ہیں ہم یا ٹیم ورک میں, تو ایسے باتیں ہوتی ہی رہتی ہیں کہ ایک کو دوسرے سے شکایت ہو جائے. یعنی وہ بات چاہے حقیقت شکایت کی نہ ہو, دیکھنے کا اینگل اس کو قابل شکایت بنا دیتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے, جس بات کا برا لگ جاتا ہے آپ کو, ضروری نہیں کہ وہ بات سچ مچ بری ہو, آپ کے دیکھنے کا اینگل نے اس کو برا بتا دیا آپ کو, اور آپ کو شکایت ہو گئی, آپ لے کے دل میں بیٹھ گئے. یہ سب سوم اسپرٹ کے خلاف ہے, بلکہ یہ اللہ کے دین کی اسپرٹ کے خلاف ہے. تو سوم اسپرٹ کا بہت بڑا اپلیکیشن ڈیلی لائف میں ہے, ڈیلی لائف میں. کیونکہ دیکھیے ڈیلی لائف میں کیا ہوتا ہے, آپ مل جل کر رہتے ہیں فیملی میں, فیملی کے باہر, نیشنل لائف میں, ہر جگہ مل جل کر کام کرتے ہیں. تو لازماً ایسا ہوتا, کیونکہ ہر ایک کے ٹیسٹ الگ ہیں, ہر ایک کا مزاج الگ ہے, تو ہمیشہ ہی ایسا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ بات کسی کو بری لگ جائے گی, کسی کو شکایت ہو جائے گی. صحابہ کے زمانے بھی ایسا ہوتا تھا, صحابہ کے زمانے بھی ایسا ہوتا تھا. تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ سچ مچ ہی وہ بات قابل شکایت تھی, ایسا نہیں ہوتا. آپ کے اینگل آف ویژن کی بات ہوتی ہے, یعنی کس زاویے سے آپ نے دیکھا, کس زاویے سے دیکھا آپ نے, تو آپ کے اپنے زاویے کے لحاظ سے معلوم ہوا یہ قابل شکایت بات ہے. حالانکہ زاویہ کا بدل دیں آپ تو کوئی شکایت کی بات نہیں ملے گی حقیقت. تو یہ ہے سوم اسپرٹ, یعنی بولنے سے پہلے رک کر سوچنا, اقدام سے پہلے رک کر سوچنا, کوئی بھی کارروائی کرنے سے پہلے رک کر سوچنا. یہ رکنا, یہ امساک یا ریسٹرینٹ زندگی میں بہت ہی ضروری ہے, بہت ہی ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہی اسپرٹ پیدا کرنے کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے. روزہ کوئی رسم نہیں ہے, کوئی ریچول کی بات نہیں ہے, وہ ایک اعلیٰ اخلاقی تربیت ہے, ایک اعلیٰ درجے کی اخلاقی تربیت ہے. وہ کیا ہے, لوگوں کہتے ہیں سوم اسپرٹ پیدا ہو. سوم اسپرٹ کیا ہے, اپنے کو تھامنا, اپنے کو روکنا, ریسٹرینٹ بیہیویئر اپنے اندر پیدا کرنا. تو اپنے کو روکنے کی جو صفت ہے, کس لیے چاہیے, سوچنے کے لیے. جو کہا جاتا ہے کہ تھنک دیر مسٹ بی اے بیٹر وے, تو یہ بزنس میں بھی ہے, سوشل لائف میں بھی ہے, اور دین میں بھی ہے, روزانہ کی ڈیلی لائف میں بھی ہے. کہ جب بھی آپ کو کوئی بات کھٹکے, کوئی بات آپ بری لگے, کوئی بات آپ کو لگے کہ تو شکایت والی بات ہے, تو یہ مت سمجھ لیجیے کہ آپ کی سوچ صحیح ہے, بس اپنی سوچ کے لے کر آپ بیٹھ جائیں. نہیں, آپ سوچیے اپنے کو تھام کر. عین ممکن ہے کہ آپ اگر آبجیکٹو طور پر سوچیں گے تو آپ خود ہی دریافت کر لیں گے غلطی تو میری تھی. بہت پہلے میں نے اسی قسم کا مضمون پڑھا تھا اردو میگزین میں, تو اس کا ٹائٹل تھا قصور, ہم الزام ان کو دیتے تھے, قصور اپنا نکل آیا. ایک شعر ہے, اس کو انہوں نے ٹائٹل بنایا تھا. بہت پہلے نوجوان کی عمر میں پڑھا تھا میں نے, ہم الزام ان کو دیتے تھے, قصور اپنا نکل آیا. یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. ہم الزام ان کو دیتے تھے, قصور اپنا نکل آیا. تو شکایت کیا ہے, دوسرے کو الزام دینا. افینڈ ہونا کیا ہے, دوسرے کو الزام دینا. برا ماننا کیا ہے, دوسرے کو الزام دینا. لیکن آپ سوچیں تو عین ممکن ہے کہ آپ خود یہ دریافت کر لیں کہ غلطی تو میری تھی. تو صحابہ کی زندگی میں آپ بتانا چاہتے ہیں ایسے بہت واقعات ملیں گے آپ کو,
کہ سوم اسپرٹ کس طرح ان کے اندر تھی. اپنے کو صبر کر کے، روک کر کے، تھام کر کے سوچنا اور پھر حقیقت کو دریافت کرنا، یہ بہت زیادہ تھا ان کے. جیسے ایک قصہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان مدینے کے باہر سے آئے، وہ رسول اللہ سے ملنا چاہتے تھے. وہاں کے لوگوں نے ان کو بھیجا تھا. تو اس وقت رسول اللہ کسی خیمہ میں تھے، خیمہ ٹینٹ میں. تو خیمے میں لوگ جا رہے تھے، تو کئی لوگ انہوں نے دیکھا کہ انٹر ہو رہے. انہوں نے کوشش کی کہ میں بھی جلدی سے پہنچ جاؤں، رسول اللہ کے قریب بیٹھ جاؤں. تو کسی کو ان کو دھکا لگ گیا. اس کوشش میں کہ اندر جلدی سے پہنچ جائیں تو کسی مسلمان سے ان کو دھکا لگ گیا. تو وہ مسلمان غصہ ہو گیا، میں تم کو ماروں گا. اس نے کہا کہ لین ضربتنی لا ضربنک، لین ضربتنی لا ضربنک، لین دفعتنی لا دفعنک، کہ میں تم کو ماروں گا. تو اس آدمی نے غصہ نہیں ہوا. یہ پہلا آدمی تو غصہ ہو گیا، دوسرا آدمی غصہ نہیں ہوا. اس نے کہا کہ میرے معاملے کو پہلے سنو. مدینے سے باہر فلاں مقام پر کچھ لوگ ایمان لائے ہیں، انہوں نے مجھ کو بھیجا ہے بطور ریپرزینٹیٹیو کہ جا کر رسول اللہ کی باتوں کو سنو اور آ کر ہمیں بتاؤ. تو میں جلدی کر رہا تھا کہ مجھے رسول اللہ کے پاس جگہ مل جائے بیٹھنے کی، تاکہ صاف طریقے سے میں آپ کی باتوں کو سنوں، پھر جا کے وہاں بتاؤں. تو جب یہ بتایا اس نے، تو وہی آدمی جس نے کہا تھا کہ میں تم کو ماروں گا، تم کو بہت غصہ دکھا رہا تھا، اسی نے کہا واللہ لا انا شر منک، خدا کی قسم میں ہی سب سے برا ہوں. یہ ہے سوم اسپرٹ. یہ ہے سوم اسپرٹ، یعنی سیلف تھنکنگ، انٹراسپیکشن اور سب صابرانہ سوچ، رک کر سوچنا. تو پھر حقیقت دریافت ہوتی ہے. تو جب حقیقت دریافت ہو گئی تو اسی آدمی نے کہا واللہ لا انا شر منک، میں ہی تم سے زیادہ برا ہوں. تو یہ جو سوم اسپرٹ جس کو میں کہہ رہا ہوں، جو رمضان کے مہینے میں جس کی تربیت دی جاتی ہے، وہ زندگی میں بہت اہم ہے. یعنی فیملی لائف میں، سوشل لائف میں، قومی لائف میں، اللہ کے جنگ اور امن میں، ہر جگہ اس کی اہمیت ہے. ہر جگہ جہاں پہ آپ دیکھیں کہ کوئی افینڈ ہو گیا ہے، کسی نے کوئی برا مان لیا ہے، کسی کو شکایت ہو گئی ہے، کوئی کسی کو غصہ آ گیا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ سوم اسپرٹ اس کے اندر نہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، تو آپ نے ایک بہت مختصر نصیحت کی، لا تغضب، غصہ نہ کرو، بس غصہ نہ کرو. تو میں سوچا کہ آدمی غصہ کب کرتا ہے؟ یہ غصہ آدمی کب کرتا ہے؟ جب کہ دو آدمی یا چار آدمی اکٹھے ہیں، کچھ ہو رہا ہے آپس میں، کوئی بات چیت ہو رہی، کوئی ڈیلنگ ہو رہی ہے، اس میں کسی شخص سے کچھ ایسی بات ہو گئی جو دوسرے کو بری لگی، بری لگی تو غصہ آ گیا اس کو، اور پھر اس نے چاہ کو اس کو انتقام لوں میں. جو آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو، اس کو سوم اسپرٹ کے ساتھ جینا سیکھو. سوم اسپرٹ کے ساتھ جینا سیکھو، یعنی کسی کی بات بری لگ جائے تم کو، تم بھڑک اٹھو تو یہ مت کرو کہ جلدی سے اس کے خلاف اپنا بڑا ٹھکان لو. نہیں، سوچو، تحقیق کرو، سمجھو. تمہارا ہوگا کہ یہ تو کوئی غلطی کی بات نہیں تھی، اس کے دیکھنے کا انداز دوسرا تھا، میرا دیکھنے کا انداز دوسرا تھا، اینگل آف ویژن کا فرق تھا. تو یہ دیکھیے، جس کو میں سوم اسپرٹ کہہ رہا ہوں، اس کا تعلق پوری زندگی سے، پوری زندگی سے، فیملی لائف، سوشل لائف، نیشنل لائف، انٹرنیشنل لائف، ہر جگہ سے اس کا تعلق ہے.
اور دیکھیے زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ پہلے سوچ آتی ہے پھر بگاڑ آتا ہے. جو یونیسکو کا ڈکٹم ہے کہ وائلنس بگنز فرام مائنڈ، تشدد مائنڈ سے شروع ہوتا ہے. تو ہر چیز مائنڈ سے شروع ہوتی ہے. ہر چیز. جو آپ کسی سے غصہ ہوتے ہیں، کسی سے آپ کو شکایت ہو آتی ہے، وہ بھی مائنڈ سے شروع ہوتا ہے. کوئی بات ہوئی، کوئی تجربہ آپ کو ہوا اس کی طرف سے، تو آپ نے اس کا ایک خاص معنی میں لے لیا جو آپ کے مزاج کے خلاف تھا، پھر آپ غصہ ہو گئے. تو سوم اسپرٹ یہ کہتی ہے کہ پہلے سوچو پھر عمل کرو. اپنے کو تھامو، اپنے کو روکو. تو سوم کے آپ ڈکشنری میں دیکھیے لفظی معنی ایبسٹیننس. سوم معنی بھوکا رہنا نہیں ہے، سوم معنی فاقہ نہیں ہے. آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو ایسا نہیں کہ سوم معنی فاقہ. سوم معنی ایبسٹیننس، تھامنا، روکنا، اجتناب، سیلف ریسٹرین. تو یہ جو سوم اسپرٹ ہے یہ زندگی کی بہت ہی بڑی حقیقت ہے. جتنے دنیا میں شکایت، پروٹیسٹ کی باتیں ہیں، ٹکراؤ کی باتیں ہیں، لڑائی جھگڑے کی باتیں ہیں، وہ سب اسی لیے کہ سوم اسپرٹ لوگوں کے اندر نہیں. جیسے 13ویں صدی میں ایک واقعہ ہوا. ایک حاکم تھا وہاں پر، تو مسلم سلطان نے اس کے پاس یہ تاتاری حاکم نے، ہاں تاتاریوں کا ایک علاقہ تھا، وہاں پر ان کی قبائلی نظام تھا. تو انہوں نے اپنا ایک سفیر بھیجا مسلم سلطان کے پاس. وہ سفیر آیا تھا یعنی امن کا پیغام دینے کے لیے، لیکن مسلم سلطان نے اس کو الٹے ہونے میں لے لیا. سمجھا کہ دھمکی دینے آ رہا ہے مجھے. تو اس سے برا سلوک کیا. مسلم سلطان نے اس سفیر سے برا سلوک کیا. اب یہ خبر جب پہنچی تاتاریوں کو تو اور غصہ ہو گئے. اس کے بعد ہی انہوں نے اٹیک کیا تھا. عباسی سلطنت کو تاراج کر دیا انہوں نے، یعنی سمرقند سے حلب تک سارا یہاں سے وہاں تک توڑ پھوڑ ڈالا. یہ قصہ لکھا ہے مورخ ابن اسیر نے اپنی کتاب میں، اس کا نام ہے الکامل فی التاریخ. یہ کتاب میرے پاس موجود ہے. اس نے یہ بات لکھی ہے کہ تاتاریوں نے جو حملہ کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلم سلطان نے غلط فہمی کو نہ پر اس کے سفیر سے برا سلوک کیا تھا. تو وہ غصہ ہو گیا اور پھر حملہ کر دیا. اب بہت بڑی تباہی مچائی، عباسی سلطنت کا خاتمہ کر دیا. تو چاہے فیملی لائف ہو یا انٹرنیشنل لائف ہو، ہر جگہ سوم اسپرٹ کی ضرورت ہوتی ہے. سوم اسپرٹ یعنی سیلف ریسٹرین. پہلے سوچنا، کوئی بھی کام کرنے سے بولنا ہے تبھی پہلے سوچنا، کچھ کر رہا ہے تبھی پہلے سوچنا، کوئی رائے بنانا ہے تب بھی پہلے سوچنا. رائے بنانے سے پہلے سوچیے تب رائے بنائیے. یہ ہے سوم اسپرٹ. اب غور کیجیے کہ یہ سوم اسپرٹ کی تربیت رمضان میں کی جاتی ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. لیکن لوگوں نے اسپرٹ کو اس کے فارم سے الگ کر دیا. روزے کا جو فارم ہے اس کو الگ کر دیا، اسپرٹ کو الگ کر دیا. بس فارم کو دھو مچاتے ہیں، فارم کو دھو. ایک فارسی شاعر نے کہا تھا کہ تن پروری خلق وضو شد در عادت، جل گرمی افطار ندارت رمضان ہیج.
مطلب رمضان میں کیا ہے؟ ساری اور افطار کی دھوم، اس کا نام رمضان ہے. تو اسپرٹ کو چھوڑ دیا اور فارم کو لے لیا. ایسے ہے جیسے کہ آپ ایک بیل لیں اور اس کا گودا پھینک دیا، اس کا چھلکا لے لیں. آپ چھلکے کو کھائیں تو ہضم بھی نہیں ہوگا، وہ دانت توڑے گا. تو جب اسپرٹ کو الگ کر دیا جائے، فارم کو لیا جائے، تو وہ چیز بے فائدہ ہو جاتی ہے. بے فائدہ. جیسے بیل کا بغل نکال دیا جائے، بیل کا چھلکا کھا جائے، یا بادام کا بغل نکال دیا جائے، اس کا چھلکا کھا جائے، تو بے فائدہ ہے. بے فائدہ ہے. تو جس طرح بادام کا ایک چھلکا ہوتا ہے، ایک مغز ہوتا ہے، اس طرح سے روزے کا بھی ایک فارم ہے، ایک اس کی اسپرٹ ہے. تو جب تک اسپرٹ کو شامل نہ کیا جائے، روزے کا فائدہ آدمی کو حاصل نہیں ہوگا. یہ بات بہت زیادہ سوچنے کی ہے. بہت پہلے کی بات ہے، میری نوجوانی کی عمر کی. میں گیا ایک مرتبہ گورکھپور. تو گورکھپور میں ایک صاحب تھے، وہ ریلوے میں بہت بڑے افسر تھے. اس زمانے میں DTS کہا جاتا تھا، اب تو شاید کوئی اور نام ہوگا. DTS، ڈائریکٹر آف ٹرین سروسز. تو اب شاید اس کا دوسرا کوئی ٹائٹل ہوگا. تو بہت بڑا ایک بنگلہ تھا، اس میں رہتے تھے. مجھے ملنا تھا کسی وجہ سے، بلکہ ان کا میں ٹھہرنا تھا. تو میں نے دیکھا کہ ان کے گھر کے باہر ایک جگہ بنی ہوئی ہے. تو روزانہ صبح کو ایک صاحب آتے ہیں، ایک حافظ شاید تھے، وہ بیٹھ کر قرآن نکالتے ہیں، کچھ دیر پڑھتے ہیں، وہ چلے آتے ہیں. میں نے ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، شاید 3 دن دیکھا کہ صبح کو آتے، قرآن جلدان میں سے نکال کے بیٹھ کے پڑھتے، پھر چلے آتے. تو میں نے ان سے پوچھا، افسر صاحب سے، اس وقت کون آتا ہے، کیا معاملہ ہے؟ یہ رمضان کا زمانہ تھا یہ. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہے کہ ہم سے بھائی روزہ تو ہم سے رکھ لیا تھا، تو ہم نے ایک حافظ صاحب سے کہہ دیا ہے، وہ صبح کو آتے ہیں اور قرآن پڑھ دیتے ہیں، اور اس کا ثواب ہم کو بخش دیتے ہیں، چلے آتے ہیں. تو یہ روزے کو انہوں نے ایک عجیب غریب چیز سمجھ رکھا ہے. کیا سمجھ رکھا ہے؟ وہ جانتے ہی نہیں کہ روزہ جو ہے، روزہ اسپرٹ پیدا کرنے کے لیے، صوم اسپرٹ پیدا کرنے کے لیے. اس قسم کی چیزوں سے روزے کا فائدہ نہیں مل سکتا. اور روزے کا تعلق دیکھیے ایک الگ قسم کی سالانہ ایک رسم سے نہیں ہے کہ سال کے 12 مہینے میں سے ایک مہینہ آپ رسمی طور پر روزے کا معاملہ کریں، کھانا پینا دن کو چھوڑ دیں، بس روزہ ہو گیا. نہیں، ایک سالانہ تربیت ہے، سالانہ ٹریننگ ہے، جو پورے سال آپ کو کام دینے والی ہے. یہ پورے سال ہم کو رہنا ہے دنیا میں سوم اسپرٹ کے ساتھ، سیلف ریسٹرینٹ کے ساتھ، سیلف کنٹرول کے ساتھ. تو اس کی ایک ٹریننگ ہے. اس کا تعلق ایک مہینے سے نہیں ہے، پورے سال سے، بلکہ پوری عمر سے، پوری زندگی سے ہے. پوری زندگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ سوچے، ایسا نہ ہو کہ وہ روزہ رکھے وہ اور اس کا کوئی فائدہ نہ ملے اس کو. قرآن میں ایک آیت ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ فحبطت اعمالہم، فحبطت اعمالہم، یعنی انہوں نے عمل کیا لیکن ان کا عمل حبط ہو گیا، اکارت ہو گیا. فحبطت اعمالہم،
عمل کیا لیکن عمل ہفت ہو گیا, اکارت ہو گیا. اس سے بچنا چاہیے کہ ایک تو آدمی وہ ہے کہ عمل ہی نہ کرے, ایک آدمی ہے کہ عمل ہی نہ کرے, وہ روزہ ہی نہ رکھے, ایک وہ انسان ہے. دوسرا انسان وہ جو عمل کرے لیکن اسپرٹ کے بغیر, وہ روزہ رکھے لیکن اس کے روزے میں 100 اسپرٹ موجود نہ ہو. تو سخت اندیشہ ہے کہ اس کے اعمال ہفت نہ ہو جائیں. ہفت ہونے کے معنی ہے کر کے بھی کوئی ثواب نہ ملے, کر کے بھی کوئی اس کا فائدہ نہیں ملے. جسے حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ اسپرٹ کے بغیر روزہ رکھیں تو اللہ کو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکے پیاسے پڑے رہیں. یہ دوا طعام ہو و شراب ہو. تو یہ دیکھیے بہت ہی زیادہ اہم بات ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ انتہبت اعمالکم کا مصداق نہ بننے پائے. انتہبت اعمالکم کہ آدمی سمجھے کہ میں عمل کر رہا ہوں, اللہ کے ہاں وہ عمل شمار نہیں ہو رہا, اللہ کا وہ عمل شمار نہیں ہو رہا. جیسے ایک مرتبہ ایسا ہوا ہمارے گھر میں موٹر میں نے چلایا, صبح کو موٹر چلانا ہوتا پانی کے لیے, تو دیر تک چلتا رہا, اب ٹنکی میں پانی نہیں آیا. تو میں نے کسی سے کہا کہ چیک کرو کہ کیا معاملہ ہے. جب چیک کیا ہوا تو معلوم ہوا کہ باتھ روم کا جو ٹیپ ہے کھلا ہوا تھا پورا, اور پھر پانی بھر رہا تھا. یعنی موٹر چلایا ہم نے تو ٹنکی ہے اسے پانی آنا شروع ہو گیا, لیکن اسے بہنے بھی لگا, کیونکہ عمل بھی کیا, ہفت بھی ہو گیا. یہی ہفت ہونا کہ ہم نے ٹنکی کو پانی سے بھرا لیکن ساتھ ساتھ بہہ بھی گیا وہ. تو میں پھر سب سے کہا کہ دیکھیے ہر آدمی ایک خیال کرے کہ جب وہ ٹیپ کھولے تو اسی کی ذمہ داری کو بند کرے, کوئی دوسرا آ کر نہیں بند کرے گا. حتیٰ کہ آپ ٹیپ کھولنے میں پانی نہیں آ رہا ہے تب بھی بند کرنا چاہیے آپ کو. تو یہ بہت ہی بڑا ایک رسک ہے کہ آدمی عمل کرے اور اس کا عمل ہفت ہو جائے. انتہبت اعمالکم وانتم لا تشعرون, یہ بھی ہے اس میں کہ تمہارے اعمال ہفت ہو جائے اور تم کو پتہ بھی نہ ہو, تم کو شعور بھی نہ ہو اس کا. یہ تو اور بھی زیادہ نقصان کی بات ہے, یہ تو اور زیادہ نقصان کی بات ہے. تو اس وقت میں نے دو بات کہی. ایک تو یہ کہ سونگ جو ہے ایک اس کا فارم ہے اور ایک اس کا اسپرٹ ہے. تو فارم بلا شبہ ضروری ہے, لیکن اسپرٹ نہ ہو تو فارم صرف اگر ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. جسے بادام کا بغض نہ ہو, چھلکا ہو, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. فارم کا فائدہ اسی وقت ملے گا آدمی کو جبکہ اس کی اسپرٹ کے ساتھ ادا کیا جائے. دوسری بات یہ کہ جس چیز کو میں صوم اسپرٹ کر رہا ہوں اس کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے, پوری زندگی سے. صوم اسپرٹ کا تعلق پوری زندگی سے. گویا کہ رمضان سالانہ تربیت ہے, پورے سال کے لیے ایک اخلاقی صفت پیدا کرنا مقصود ہے, اس کی تربیت ہے. گویا کہ رسم نہیں ہے بلکہ ایک اخلاقی تربیت ہے. یہ صوم جو ہے, صوم یا روزہ صرف ایک رسم کی بات نہیں ہے بلکہ وہ ایک اخلاقی تربیت کی بات ہے جس کا تعلق آدمی کی پوری زندگی سے ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے, ہم کو عمل کے ساتھ ساتھ اس کی اسپرٹ کو بھی
ہم اندر ہم پیدا کر سکیں، اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اسپرٹ تعلق پوری زندگی سے ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ دیکھیے جو عمل ہم کرتے ہیں اس کا ریوارڈ تو آخرت میں ملنا ہے، جب یہ دنیا سے تعلق ختم ہو چکا ہوگا. دیکھیے موت جب آتی ہے تو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آتی ہے، ہمیشہ موت آتی ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر. تو اس دنیا کا آدمی چھوڑ کر چلا جاتا ہے اللہ کے پاس، وہاں اس کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے. تو اس وقت یہ موقع نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ خدا مجھے واپس بھیج دنیا میں اور میں صحیح طریقے سے عمل کروں گا. قرآن میں یہ ہے کہ کچھ لوگ چاہیں گے کہ مجھ کو واپس کر دیا جائے، ہم دعا جا کر کے اچھے اچھے کام کریں. تو اسے کہا جائے گا کہ اب وقت ختم ہو چکا، اب واپسی کا وقت تھا ہی نہیں. تو بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. قرآن کو پڑھیے، حدیثوں کو پڑھیے اور سوچیے. جس طرح آپ دوسرے چیزوں کو سوچتے ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی بزنس اپنے جاب کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے دنیوی مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، ایسی آخرت کے بارے میں سوچیے. آخرت کو ایک رسمی عقیدے کے طور پر ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ آخرت کو لے کر سوچنے کی ضرورت ہے. جب آپ سوچیں گے تو اس وقت یہ ممکن ہوگا کہ آپ اپنی زندگی کو ربانی زندگی بنائیں. ایسی چیز ہے ربانی شخصیت. کونو ربانیین. کامیاب انسان وہ ہے جو ربانی شخصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچے. تو یہ تھی آپ کی باتیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہماری مدد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.